مقصد ہے نا یہ بھی یہی ہے بس کہ حضرت یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ کچھ بھلا پورے قرآن پاک کے ہر لفظ میں جہاں پوشیدہ ہے، تو کچھ صورتوں کے نا بزرگوں نے کچھ خاص خواص لکھے ہیں۔ تو سورہ یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے یا سورہ یوسف سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے یا سننے کی برکت سے اللہ اسے کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو کیونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بے گناہ تھے نا حضرت، آپ نے تو ایک گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا تھا، تو حضرت کو تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ کافر راج تھا حضرت اور عاشقوں کی شروع سے آزمائش کی گئی ہے تو حضرت کو قید کر دیا گیا۔ اب لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اب جیل تشریف لے گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کر فرمانے لگے، کیونکہ سب کو تو یہی تھا نا کہ بھائی علم الدین تو ایک سادہ سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر بڑا بھی پڑھا ہو تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا، حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو بڑا بھی ہوگا تو ناظرہ پڑھا ہوگا، اور اگر ناظرہ بھی پڑھا ہوگا تو سادہ پڑھا ہوگا۔ تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پکے حافظ قرآن تھے، بڑے پختہ حافظ قرآن، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، علم الدین، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے، اور اگر پڑھ نہیں سن سکتا تو کسی سے سنے، تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو چل اب تو کیا پڑھے گا، تو چل میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر دیوانہ تھا، حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا، کچھ کیفیت تھی، اور لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت ہی جدا تھی کہ مرید گھبرا گئے، انہوں نے عرض کی حضور یہ کیا کیفیت ہے، تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ وہ بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ جرنیل میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین شہید کا یہ جنازہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیفیت بھی تھی نا حضرت، کچھ کیفیت بھی تھی۔ تو حضرت پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھنے میں ایسے کھو گئے کہ زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روکا، عرض کی حضور سید لوگ ہو، بے ادبی تو ڈر لگتا ہے، لیکن آگے بھی کلام الہی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں یا زبر تھی آپ زیر پڑ گئے، یا زیر ہے آپ زبر پڑ گئے۔ تو حضور ٹھہرے، تھوڑا سا غور کیا تو واقعتاً اسی طرح تھا۔ تو حیران ہوئے غازی علم الدین، اور میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور تو ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ ہمیں تو نہیں حضرت، ہمارے بڑوں نے پھر کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ پاک کی باری آئی نا، وہ ایسے جنازے کو روز روز تو نہیں ہوتے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اب جب باری آئی نا جنازے کی امامت کی، تو پہلی صف میں تو تھے ہی اولیاء، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ، ایک سے بڑھ کے ایک نام۔ اب مشکل یہ ٹھہری کہ بھائی کس کو کہیں جنازے کی امامت کے لیے؟
डर भी लग रहा है कि अगर उनको कहें, उनको ना कहें तो मामला तो मकबूल नहीं है। तो लिखा है, हमने बड़ों से सुना है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला आपने ना हुजूर पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि तआला का हाथ पकड़ा और आपको लाके मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। अब जाहिर है मैंने सिर्फ ये 2-3 नाम दिए ना, नाम तो बहुत ज्यादा थे। अब पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला को कहते हैं, इकबाल अगर आलिम होने की वजह से मुझे आगे किया है तो जरा नजर तो डालो, देखो तो सही कितने कितने बड़े आलिम आए खड़े हैं। आपने कहा हुजूर आलिम होने की वजह से नहीं खड़ा किया। आपने फिर फरमाया, अब मोहम्मद इकबाल अगर सैयद होने की वजह से खड़ा किया है तो नजर तो डाल, सैयद भी कितने आए खड़े हैं। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला ने कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया, हुजूर सैयद तो बड़े हैं लेकिन इमाम आले सुन्नत का खलीफा एक ही है। आपको इसलिए खड़ा किया है कि आप सैयद भी हैं और आप इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के खलीफा भी हैं। आपको इसलिए खड़ा किया है, जनाजा पढ़ाए हैं। तो लिखा है कि हुजूर पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि तआला खड़े हो गए। तो सफ़ें दुरुस्त थी, बस अब तकबीर ही कहनी थी। हज़रत 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज़ किफ़ाया, बस तकबीर ही कह के अल्लाह अकबर कहने। लिखा है कि बेसाख्ता हजरत पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की नजर पीछे पड़ी और आपने चीख मारी और गिर गए, बेहोश हो गए। हजरत खैर जनाजा हो गया। जब हजरत बाद में होश में आए ना तो लोगों ने अर्ज की, हुजूर जनाजा कानूनी से पढ़ाया, वो चीख क्यों मारी, पीछे क्यों देखा, गिर क्यों गए, बेहोश क्यों हो गए। तो लोगों को नहीं जवाब दिया। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तगासा किस तरह पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी उम्र गुजर गई लोगों को आपका दीन सिखाते सिखाते, सारी उम्र गुजर गई आपके मिंबर शरीफ और मुसल्ले की खिदमत करते करते, और हमें कभी ख्वाब में भी जलवा नहीं दिखाया। और कुर्बान जाऊं गाजी इल्मुद्दीन शहीद की शान पे जिसके जनाजे में खुद ही तशरीफ ले आए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद हजरत, हम तो मायल बाकरम हैं, कोई साहिल नहीं। हाँ भाई आए कोई, कर लो सौदा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, हमने मोमिनों की जानों को खरीद लिया है इसके एवज के उनके लिए जन्नत है, कर लो सौदा मियां। दुनिया तो बड़ी बेवफा है। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला पे कुर्बान जाऊं, वो सौदा कर गए हजरत, सौदा कर गए हजरत। और देख लो हजरत आज भी इल्मुद्दीन है, इल्मुद्दीन बड़े बड़े जाकर